السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ کفارے کے مسائل چل رہے تھے۔ اسی طرح روزے میں ایسی باتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہو جاتی ہے، اس کے مسائل ابھی ذکر کیے جائیں گے۔ وہ باتیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا یعنی اس روزے کو قضا کرنا رمضان کے علاوہ میں واجب ہو جاتا ہے، تو ان میں سے پہلی چیز ہے کہ اگر روزے دار کو زبردستی کھلا دیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوں گی۔ اگر روزے دار کو زبردستی کھلا دیا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوں گی۔ نمبر 2، کھانے پینے کا ارادہ نہ تھا اور روزہ یاد بھی تھا، مگر غیر ارادی طور پر یعنی بغیر ارادے کے کھانے پینے کی چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ مطلب ہے کہ کھانے پینے کی نیت نہیں تھی اور روزہ بھی اس کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے، لیکن بغیر ارادے کے کوئی چیز کھانے پینے کی کوئی چیز حلق سے نیچے اتر گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ اسی طرح بتلا رہے کہ اپنا تھوک باہر نکال کر نگل جائے یا کسی عام شخص کا تھوک نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوں گی۔ اپنا تھوک باہر نکال کر نگل جائے یا کسی عام شخص کا تھوک نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہوں گی۔ اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کا تھوک پیار و محبت کی وجہ سے نگل لے تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کفارہ جو 60 روزے ہے کنٹینیو رکھنا وہ بھی واجب ہوگا اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا تھوک نگل لے تو۔ جمائی یا کسی وجہ سے منہ کھلا، جمائی یعنی سستی کا اثر سے جو منہ کھل جاتا ہے، جمائی یا کسی وجہ سے منہ کھلا اور پانی یا اولا، بارش کا پانی یا اولا ہے جو برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بارش کے موسم میں گرتے ہیں، تو پانی یا اولا منہ کے ذریعے حلق میں چلا گیا۔ جمائی یا کسی وجہ سے منہ کھلا اور بارش کا پانی یا اولا منہ کے ذریعے حلق میں چلا گیا تو قضا واجب ہوں گی۔ اسی طرح آنسو یا پسینے کا، آنکھ کے آنسو یا جسم کے پسینے کا اتنی زیادہ مقدار میں منہ کے اندر چلا جانا کہ اس کی نمکینیت کا احساس ہونے لگے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ نمکینیت کا احساس کا مطلب کہ جو آنسو کا ٹیسٹ ہوتا ہے، پسینے کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ منہ کے اندر محسوس ہونے لگے، اتنی زیادہ مقدار میں آنسو یا پسینہ منہ کے اندر چلا جائے تو بتلا رہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ کان یا ناک میں دوا ڈالنے سے یا حقنہ یعنی پیچھے کے راستے سے دوائی چڑھائی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوں گی۔ کان یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ کا مسئلہ الگ ہے،
کان یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح حقنہ پیچھے کے راستے سے دوائی چڑھائی جائے، یہ پہلے زمانے میں علاج کا طریقہ تھا، تو اس کے ذریعے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص بیوی کا بوسہ لیا اور انزال ہو گیا، یعنی ڈسچارج ہو گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ اور یہی حکم عورت کا بھی ہے کہ اگر بوسو کنار کی وجہ سے اس کو بھی انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوں گی۔ روزے کی حالت میں جلق یعنی مشت زنی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہو جاتی ہے۔ دمے کے انہیلر، سانس کا جو پیشنٹ ہوتا ہے، سانس کی بیماری والا، اس کا جو انہیلر جس کے ذریعے سے وہ جس میں وہ انہیلر میں دوائی ڈال کر سونگھتا ہے، سانس لیتا ہے، آکسیجن لیتا ہے، تو ایسے دمے کے انہیلر کے استعمال سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔ سحری کا لقمہ منہ میں تھا کہ صبح ہو گئی اور اس کو نکال کر پھر نگل لیا تو روزے کی قضا واجب ہوں گی، یعنی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری کا لقمہ منہ میں تھا کہ وقت ختم ہو گیا، صبح ہو گئی، اور اس نے اس کو لقمے کو نکال کر پھر نگل لیا، نکال کر نہ نکلتا تو روزہ باقی رہتا اس کا، نکال کر پھر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ بھی جائے گا اور قضا بھی واجب ہوں گی۔ اسی طرح بتلا رہے کہ بھوک اور پیاس کی اتنی شدت، اتنی زیادہ سختی کہ جان جانے کا خطرہ ہو، جان جانے کا ڈر ہو، بھوک اور پیاس کی اتنی زیادہ سختی ہے، تو اس کے لیے روزہ توڑنے کی گنجائش ہے اور قضا واجب ہوں گی۔ بھوک اور پیاس کی اتنی زیادہ شدت کہ جان جانے کا خطرہ ہو، اس کے لیے روزہ توڑنے کی گنجائش ہے لیکن قضا واجب ہوں گی۔ روزے میں بھول کر کھانے کے بعد یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزے میں بھول کر کھانے کے بعد یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس نے جان بوجھ کر کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن قضا واجب ہوں گی۔ روزے میں بھول کر کھانا پینا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی بھول کر کھا پی لے اور اسے مسئلہ معلوم نہ اور وہ سمجھے کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے، وہ جان بوجھ کر واپس کھا لے، تب جو ہے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پہلی صورت میں بھول کر کھانے پینے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، لیکن اسے مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس نے جان بوجھ اس نے یہ سمجھ لیا کہ روزہ ٹوٹ گیا بھول کر کھانے پینے سے، تو اب اس نے کیا کر لیا اور کھا لیا جان بوجھ کر، روزہ ٹوٹ گیا یہ سمجھ کر، تو اب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ روزے دار یہ سمجھ کر افطار کر لے کہ سورج ڈوب چکا ہے، افطار یہ سمجھ کر کرے کہ سورج ڈوب چکا ہے، حالانکہ سورج نہیں ڈوبا تھا، تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا واجب ہوں گی۔ اس لیے افطاری کے وقت میں بھی صحیح وقت پر افطار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ روزے دار یہ سمجھ کر کے سورج ڈوب چکا ہے افطار کر لے، حالانکہ سورج ڈوبا نہیں تھا، تو روزہ ٹوٹ گیا اور قضا واجب ہوں گی۔ اسی طرح بتلا رہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ پانی اندر چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا، قضا واجب ہوں گی۔ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے میں اتنا زیادہ
مبالغہ یعنی اتنی زیادتی کرنا، اتنا زیادہ جو ہے حد سے زیادہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنے کی کوشش کرنا کہ پانی اندر چلا جائے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرے یعنی الٹی کرے، جان بوجھ کر منہ بھر قے کرے تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ ایک ہوتا ہے کہ ایسی الٹی آ گئی بغیر لائے ہوئے، لایا نہیں بلکہ آ گئی، تو روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرے، منہ بھر کر مطلب کہ اتنی الٹی ہو کہ اس کے ذریعے سے منہ پورا بھر کر نکلے، منہ بھر جائے، اگر کوئی جان بوجھ کر منہ بھر قے کرے، الٹی کرے تو روزہ ختم ہو جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں اگر کوئی شخص بغیر نیت کے دن بھر کچھ بھی نہ کھائے نہ پیے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اور قضا واجب ہوں گی۔ اگر کوئی شخص بغیر نیت کے دن بھر کچھ بھی نہ کھائے نہ پیے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اور قضا واجب ہوں گی۔ کسی نے پیٹ کے زخم پر یا دماغ کے زخم پر دوا لگائی جو پیٹ یا دماغ تک پہنچ گئی تو روزہ فاسد ہوگا اور قضا واجب ہوگی۔ کسی نے پیٹ کا زخم اتنا زیادہ گہرا تھا کہ اس پر کسی نے دوا لگائی، وہ دوا پیٹ تک پہنچ گئی، اندر تک پہنچ گئی، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا واجب ہوں گا۔ اسی طرح دماغ کے زخم پر دوا لگائی جو دماغ کے اندر تک پہنچ گئی تو بھی روزہ فاسد ہوگا اور قضا واجب ہوں گی۔ روزے کی حالت میں خوشبودار عود کا دھواں لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دھواں لینے سے روزہ ختم ہو جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ اگربتی کا دھواں اگر کوئی ناک یا منہ میں لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگربتی کا دھواں اگر کوئی ناک یا منہ میں لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر گھر میں لگائی گئی تھی اگربتی اور خود سے ایسے چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگربتی کا دھواں اگر کوئی ناک یا منہ میں لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر ایسے ہی خود سے دھواں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اوپر جو بتایا کہ روزے کی حالت میں خوشبودار عود کا، عود ایک لکڑی ہے، تو اس خوشبودار عود کا دھواں لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوں گی۔ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ لے پھر بیمار ہو جائے تو کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوں گی۔ جان بوجھ کر روزہ توڑ لے پھر بیمار ہو جائے تو صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ شرط یہ ہے کہ بیماری ایسی ہو جس کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے، اور اگر بیماری ایسی نہ ہو تو کفارہ بھی واجب ہوگا۔ کہ کوئی بیماری کی وجہ سے جان بوجھ کر روزہ توڑ لے، بیماری کی وجہ سے کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ لے تو بتلا رہے کہ بیماری کا ایسا ہونا ضروری ہے جس کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز ہے۔ چھوٹی موٹی نارمل بیماری کی وجہ سے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، سخت بیماری ہے اور ڈاکٹر کے مشورے سے روزہ توڑا ہے
تو اس صورت میں اس روزے کی قضا واجب ہوں گی اور کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اور اگر چھوٹی موٹی بیماری کی وجہ سے جان بوجھ کر روزہ توڑا ہو تو پھر قضا کے ساتھ میں کفارہ بھی واجب ہوگا، کفارہ بھی واجب ہوگا۔ اسی طرح بتلا رہے کہ الٹی ہوئی اور جان بوجھ کر حلق میں لوٹا لی، الٹی ہوئی اور جان بوجھ کر اس نے الٹی کو حلق میں لوٹا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوں گی۔ اسی طرح بتلا رہے کہ اگر عورت کی شرمگاہ میں ڈاکٹر پانی یا تیل میں انگلیاں گیلی کر کے یا پلاسٹک کا دستانہ پانی میں دھو کر یا اس کے اوپر کسی طرح کی دوا لگا کر انگلیاں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ نرسنگ ہوم میں ہوتا ہے۔ اور اگر سوکھی انگلیاں یا سوکھا دستانہ پہن کر شرمگاہ میں داخل کیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اگر عورت کی شرمگاہ میں ڈاکٹر پانی یا تیل میں انگلیاں گیلی کر کے یا پلاسٹک کا دستانہ پانی میں دھو کر یا اس کے اوپر کسی طرح کی دوا لگا کر انگلیاں داخل کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسا کہ نرسنگ ہوم میں ہوتا ہے۔ اور اگر سوکھی انگلیاں یا خشک یا سوکھا دستانہ پہن کر شرمگاہ میں داخل کیا تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دونوں مسئلوں میں فرق ہے۔ اسی طرح عورت کی شرمگاہ میں کسی بھی طرح کی دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں روئی کے پھائے کے ساتھ میں، یعنی روئی کے ٹکڑے کے ساتھ میں کوئی دوا روزے کی حالت میں رکھے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں روئی کے پھائے کے ساتھ کوئی دوا روزے کی حالت میں رکھے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر افطار کے بعد رکھے اور روزے کی حالت میں باقی رہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ افطار کے بعد رکھا تھا اور دوسرے دن روزہ اس کے ساتھ میں ہی رکھ لیا گیا، اس عورت نے رکھ لیا تھا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مباشرت کی وجہ سے، یعنی روزے کی حالت میں شوہر بیوی کا آپس میں بغیر کسی چیز کو آڑ بنائے ہوئے شرمگاہ کو ملانا کہ انزال ہو جائے، ڈسچارج ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوں گی، کفارہ نہیں۔ اور اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح وہ صورتیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ابھی تک وہ صورتیں، وہ مسائل آپ کے سامنے آئے کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ مسائل آ رہے ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1، بھول کر کھانے پینے یا صحبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کھانے پینے یا صحبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کسی چیز کو صرف چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کسی ذائقے دار چیز کو چبانا بھی مکروہ ہے۔ کسی چیز کو چبانے سے، صرف چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کسی ذائقے والی چیز کو چبانا بھی مکروہ ہے۔ چبانے کا مطلب ہے کہ اس کا رس وغیرہ حلق کے نیچے نہ اتارے، بلکہ حلق میں ہی لے کر اس کو باہر
منہ میں چبا کر ہی اس کو باہر نکال کر پھینک دے تو صرف چبانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ چیز حلق سے نیچے نہ اتارے۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں گیلا پن باقی تھا جس کو تھوک کے ساتھ نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرنے کی وجہ سے منہ میں پانی تھوڑا سا باقی رہتا ہے تو اس کو تھوک کے ساتھ نگل لیا تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ پانی اتنا کم ہے کہ تھوک زیادہ ہے اور اس نے تھوک کے ساتھ اس پانی کو نگل لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر پانی زیادہ ہے اور تھوک کم ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ حلق میں آٹے کا غبار یا گرد یا دھواں وغیرہ بغیر ارادے کے داخل ہو جائے، بغیر نیت کے داخل ہو گیا حلق کے اندر، دھول مٹی بغیر ارادے کے، یا دھواں یا آٹے کا یا پاؤڈر کا جو ہے غبار بغیر ارادے کے داخل ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، ارادے کے ساتھ میں، نیت کے ساتھ میں داخل کر لے کوئی اگر حلق کے اندر دھوے کو یا پھر آٹے کے یا پاؤڈر کے غبار کو یا دھول مٹی کو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پانی میں غسل کیا، اس کی وجہ سے جسم کے اندر ٹھنڈک محسوس کی، پانی میں غسل کرنے کی وجہ سے جسم میں ٹھنڈک محسوس کی، جسم میں تیل لگایا اور مسامات کے ذریعے تیل کا اثر جسم کے اندر پہنچا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تیل لگانے سے بھی۔ اسی طرح بتلا رہے کہ الٹی خود بخود ہو گئی تو خود بخود الٹی زیادہ ہو یا کم، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی خود بخود ہو گئی، زیادہ ہو یا کم، دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور الٹی جان بوجھ کر کی، الٹی جان بوجھ کر کی لیکن منہ بھر سے کم ہو، جان بوجھ کر کی لیکن بہت کم کی ہے، معمولی کہ منہ بھی نہیں بھرتا ہے اس الٹی سے، تو اب اس صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر الٹی کیا اور منہ بھر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، جیسے کہ پیچھے مسائل میں آپ نے سنا کہ جان بوجھ کر الٹی منہ بھر کر ہوئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر الٹی منہ بھر سے کم ہو گئی، منہ بھرنے سے کم مقدار ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر الٹی خود بخود ہو گئی تو اس میں تھوڑی ہو یا زیادہ، منہ بھر کر ہو یا منہ بھر سے کم ہو، دونوں صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الٹی اس لیے کہ خود بخود ہو گئی، اس لیے جان بوجھ کر کی تو منہ بھرنا ضروری ہے، منہ بھر کر الٹی ہوئی جان بوجھ کر تو روزہ ٹوٹے گا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر سے کم ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح بلغم، منہ کا بلغم، رینٹ جسے کہتے ہیں، اس کی الٹی جان بوجھ کر منہ بھر بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بلغم کی الٹی جان بوجھ کر منہ بھر بھی ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، پانی اور کھانے کی الٹی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جان بوجھ کر اور منہ بھر کر زیادہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کان میں پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن جان بوجھ کر ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر سیدھے پیٹ میں دیا جائے انجیکشن تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جسم میں کہیں بھی انجیکشن لگایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر سیدھے پیٹ میں دیا جائے تو
روزہ ٹوٹ جائے گا۔ میڈیکل ٹیسٹ میں خشک آلات معدے تک پہنچائی جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میڈیکل ٹیسٹ میں پائپ وغیرہ حلق کے ذریعے سے پیٹ تک پہنچائی جاتی ہے ٹیسٹ کے لیے، ہے کوئی اور چیز ٹیسٹنگ کے لیے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دانت میں چنے کے دانے سے کم مقدار میں کوئی چیز اٹکی ہوئی تھی، دانت میں چنے کی جو سائز ہے اس سائز سے کم سائز کی کوئی چیز دانت میں اٹکی ہوئی تھی، اس کو نگل لیا روزے کی حالت میں تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا، اس چیز کو منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ، ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کیا بتلا رہے کہ روزے کی حالت میں دانت میں چنے کے دانے کے سائز سے کم سائز والی کوئی چیز دانت میں پھنسی ہوئی تھی، اس کو نگل لیا تو کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر چنے کی مقدار والی کوئی چیز دانت میں چنے کی سائز والی کوئی چیز دانت میں کوئی پھنسی ہوئی تھی اور اس کو نگل لیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ چنے کی مقدار کے برابر کسی چیز کو جان بوجھ کر اس کے نے نگل لیا ہے۔ مطلب اور آگے بتلا رہے کہ اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا، ایسی چیز کو جو چنے کی مقدار سے کم ہے، منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ ہو، چنے کی سائز سے کم ہو یا زیادہ ہو، ہر صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح دانت سے خون نکلا اور خون تھوک کے ساتھ میں حلق تک پہنچ گیا، دانت سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ حلق تک پہنچ گیا اور خون کی مقدار تھوک سے کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون کم ہے اور تھوک زیادہ ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خون زیادہ ہو اور تھوک کم ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ہوتا ہے کہ دانت سے خون نکلتا ہے، تو خون نکلنے کے بعد اگر اس کو نگل لیا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ خون زیادہ تھا یا اس کا جو منہ کا تھوک ہے وہ زیادہ تھا۔ اگر خون زیادہ تھا اور اس کو نگل لیا تھا تو اب ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اس کا الٹا تھا یعنی تھوک زیادہ تھا اور خون بہت معمولی مقدار میں حلق کے ساتھ چلا گیا، حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح زبان سے صرف مزہ چکھا، نگلا نہیں، ایسا کرنا مکروہ ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ زبان سے صرف ٹیسٹ کیا کسی بھی کھانے کا، جیسے کہ عورتیں افطاری کے وقت ان کو ٹیسٹ کرنے کی گنجائش ہے، اگر شوہر بہت زیادہ سخت ہو اور تھوڑی تھوڑی چیزوں پر نمک کی کم یا زیادہ ہونے پر، مسالے کی کم یا زیادہ ہونے پر جھگڑا شروع ہوتا ہو گھر میں، تو ایسے عورت کے لیے افطاری کے وقت میں زبان سے چکھنا جائز ہے، ہاں لیکن نگلنا نہیں چاہیے، چکھنے کے بعد میں نگلنا نہیں چاہیے، نگلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں صرف چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک میں تھوک تھا، ناک میں بلغم تھا،
رینٹ ناک کی ریٹ تھی اسے حلق کی جانب کھینچ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک میں بلغم تھا اسے حلق کی جانب کھینچ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن مجبوری کے بغیر محض طاقت پہنچانے کے لیے گلوکوز چڑھانا مکروہ ہے۔ گلوکوز چڑھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن مجبوری کے بغیر یعنی بغیر مجبوری کے، بغیر ضرورت کے روزے کی حالت میں صرف طاقت پہنچانے کے لیے گلوکوز چڑھانا مکروہ ہے۔ کان میں لکڑی یا کوئی اور چیز ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، دوا وغیرہ ڈالنے سے کان میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن لکڑی اور کوئی اور ایسی چیز کہ جو دوا کے طور پر نہیں ڈالی جاتی بلکہ ایسی کوئی چیز چلی گئی، کان میں لکڑی یا کوئی اور چیز ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سحری میں اتنا کھا لینا کہ سورج نکلنے کے بعد برابر ڈکاریں آتی رہے جن کے ساتھ پانی آتا ہے، اور سحری میں اتنا کھا لینا کہ سورج نکلنے کے بعد برابر ڈکاریں آتی رہے جن کے ساتھ پانی آتا ہے اور اندر واپس چلا جاتا ہے، یا روزے دار منہ سے باہر پھینک دیتا ہے، دونوں ہی صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہوتا ہے کہ سحری میں زیادہ کھانے کی وجہ سے سورج کے نکلنے کے بعد تک ڈکاریں آتی رہتی ہے، یعنی فجر کا وقت ختم ہو گیا تب بھی ڈکاریں آتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ پانی بھی نکل آتا رہتا ہے، اور پانی اندر واپس چلا جاتا ہے، حلق تک آتا ہے اور واپس اندر چلا جاتا ہے، یا پھر روزے دار منہ سے باہر اس پانی کو پھینک دیتا ہے، تو دونوں ہی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے میں ہر طرح کی دوا، خواہ لکوڈ پانی کی طرح ہو یا جامد گیلی ہو، آنکھ میں ڈالنا درست ہے، اس سے نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ مکروہ ہوگا۔ روزے میں ہر طرح کی دوا لکوڈ فارم میں ہو یا پاؤڈر کی شکل میں ہو، یا آنکھ میں ایسے دوا ڈالنا درست ہے روزے کی حالت میں، اس سے نہ روزہ ٹوٹے گا اور نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ وکس کا سونگھنا، جیسے نزلے وغیرہ میں سونگھا جاتا ہے سردی میں، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آکسیجن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ ہوا ہے اور ہوا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ آکسیجن کے ساتھ اگر دوائی ملائی جائے اور اس کو سونگھا جائے اور وہ ہوا پیٹ تک پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ صرف آکسیجن سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ ہوا ہے۔ نکسیر پھوٹ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، ناک سے خون نکل کر بہہ جاتا ہے جس کو نکسیر پھوٹنا کہتے ہیں، نکسیر پھوٹ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ برے خیالات کی وجہ سے یا پھر کسی نامحرم کو دیکھنے سے انزال ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ برے خیالات کی وجہ سے یا کسی نامحرم کو دیکھنے سے ڈسچارج ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رات میں پان کھایا، خوب گرگرا کرنے کے بعد بھی صبح پان کی لالی
ہونٹوں پر اور زبان پر نظر آئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رات میں اس نے پان کھایا، منہ کو اچھی طرح صاف بھی کیا اور صبح اٹھ کر سحری بھی کھا لیا، روزہ بھی رکھ لیا، لیکن جو اس کی پان کی جو لالی ہوتی ہے پان کا، وہ ہونٹوں پر اور زبان پر باقی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بال یا ناخن کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح یہ مسائل تھے کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب چند ایسے مسائل ہیں کہ جو مسافر کے تعلق سے ہے، حیض والی عورت اور نفاس والی عورت سے متعلق مسائل ہیں۔ اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کر لے، صبح صادق سے پہلے، صبح صادق کے بعد زوال آفتاب سے پہلے یا بعد میں حائضہ ہو جائے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، بعد میں قضا کریں گی۔ اگر کوئی عورت صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت کر لے، صبح صادق کے بعد زوال آفتاب کا مطلب سورج سر پر آ جائے، زوال کا وقت جو 12، 12:15، 12:30، 12:45 کے درمیان میں کبھی بھی آ سکتا ہے، 5 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ تو صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت تو عورت نے کر لی، لیکن صبح صادق کے بعد میں وقت ہونے کے بعد میں اس کو روزہ رکھنے کے بعد میں دن بھر میں اسے کبھی بھی حیض آ جائے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور بعد میں اس روزے کو قضا کرنا ضروری ہوگا۔ عورتوں میں یہ جو بات مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت سارا دن روزے کی حالت میں پاک تھی اور عین افطار کے وقت اسے ماہواری شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایسے عورتوں کا روزہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اس روزے کی بھی قضا کریں گی کہ عین افطار کے وقت بھی ابھی وقت افطار کا نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی اسے ماہواری آ جائے تو اس کا روزہ ایسی حالت میں بھی نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس روزے کی بھی اس کو قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی حیض والی عورت صبح صادق طلوع ہونے کے بعد زوال آفتاب سے پہلے یا بعد میں پاک ہو جائے تو روزے دار کی طرح رہیں گی، یعنی بقیہ دن بغیر کھائے پیے ایسے ہی گزاریں گی۔ اگر کوئی حیض والی عورت جس نے روزہ اپنی حیض کی وجہ سے نہ رکھا ہو تو صبح صادق کے بعد یعنی سحر کا وقت ختم ہونے کے بعد سورج کے دن بھر میں کبھی بھی وہ پاک ہو جائے تو وہ روزے دار کی طرح رہیں گی، یعنی بقیہ دن بغیر کھائے پیے یوں ہی گزاریں گی۔ اگر کوئی عورت حیض روکنے والی دوا استعمال کرے تاکہ رمضان کا روزہ اچھے انداز میں پورا کر سکے تو اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی عورت حیض روکنے والی دوا استعمال کرے تاکہ رمضان کا روزہ اچھے انداز میں پورا کر سکے تو اس کی اجازت ہے۔ ایک شخص سفر کا ارادہ رکھتا ہے، گھر سے روزہ رکھ کر نکلا، راستے میں خیال آیا کہ روزہ توڑ دے، ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ سفر کا ارادہ رکھتا تھا لیکن روزہ نہ رکھنے کی اسے رخصت تھی، لیکن پھر بھی اس نے روزہ رکھ لیا، راستے میں اسے خیال آیا کہ روزہ توڑ دے تو ایسے شخص کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہاں، لیکن دوسرے دن روزہ نہ رکھنے کی، سفر کی حالت میں دوسرے دن روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہوگی، اور اگر کسی نے توڑ ہی دیا تو اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا واجب ہوں گی۔ اگر کسی نے توڑ ہی دیا تو اس پر قضا
اس پر صرف قضا واجب ہوں گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اسی طرح بتلا رہے کہ مسافر زوال سے پہلے اپنے گھر پہنچتا ہے اور روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ درست ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ صبح سے زوال تک کچھ نہ کھایا ہو۔ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، شرعی سفر جس کی مقدار 77.5 کلومیٹر ہے۔ اگر کوئی مسافر سفر کی حالت میں صبح سے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں اور وہ دوپہر میں 11 بجے سمجھیے وہ اپنے گھر پہنچ رہا ہے، حالانکہ اس نے صبح سے کوئی چیز کھایا نہیں صبح صادق سے، اور وہ 11 بجے آ کر گھر پر روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ بغیر سحری کے بھی درست ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ اس نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اگر کچھ کھایا پیا تھا سحری کے وقت کے بعد سے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد سے کچھ کھایا پیا تھا تو اب ایسی صورت میں روزے کی نیت کر لے، تب بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے کے اندر چند چیزیں مکروہ ہے۔ مکروہ کا مطلب ناپسند ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسا کرنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ وہ مسائل جیسے کہ بغیر عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا، بغیر عذر کے چکھنا یا چبانا۔ عذر ہے جیسے کہ شوہر زیادہ سخت ہے، ایسی صورت میں عورت افطاری کے وقت میں کوئی چیز بناتے وقت میں اس کو چکھ لے اور چکھنے کے بعد اس کو تھوک دے، نگلے نہیں بلکہ تھوک دے، تو یہ مکروہ نہیں، یہ جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ تو روزے کے مکروہات میں بغیر عذر کے، بغیر مجبوری کے کسی چیز کا چکھنا یا چبانا۔ اسی طرح دانت کی صفائی کے لیے پھول، تمباکو یا کوئی خوشبودار پیسٹ یا پھر ماؤتھ فریش کا استعمال کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، یعنی حد سے زیادہ کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ منہ میں تھوک جمع کرنا اور اس کو نگلنا، منہ میں تھوک جمع کر کے اس کو نگلے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مکروہ ہوگا، لیکن اگر منہ میں تھوک جمع کر کے اس کو باہر نکال کر پھر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری میں اتنا لیٹ ہو گیا کہ صبح صادق یعنی وقت باقی ہے، اس میں شک پڑ گیا وقت باقی ہے یا نہیں۔ سحری میں اتنا لیٹ ہو گیا کہ وقت باقی ہے یعنی اس میں شک ہو گیا تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اگر یقین ہو جائے کہ وقت باقی نہیں تھا پھر بھی سحری کی جا رہی تھی، سحری کر رہا تھا، وقت باقی نہیں تھا تب بھی، تو روزہ ہی نہیں ہوگا، اس کی قضا کرنا واجب ہوگا۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جبکہ اپنے آپ پر قابو نہ ہو، تو ایسے حالت میں بیوی کا بوسہ لینا یعنی چومنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے، ناپسند ہے۔ ہاں اگر اپنے آپ پر قابو ہو تو بوسہ لینا، چومنا جائز ہے، مکروہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح غسل واجب ہونے پر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد فوراً نہ نہانا اور بغیر عذر لیٹ کرنا۔ غسل واجب ہو گیا اور صبح صادق ہونے کے بعد یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس نے فوراً نہیں نہایا اور بغیر مجبوری کے اس نے لیٹ کیا تو اس طرح سے کرنا بھی مکروہ ہے۔ اور فجر کی نماز کو چھوڑ کر نہانے کو سورج کے نکلنے تک لیٹ کرنا اور دن نکلنے کے بعد نہانا بہت برا ہے، چند مسائل تھے، کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ کلاس مکمل ہو گئی، کسی کو کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔